الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام فما استقاموا لکم فاستقیموا لہم ان اللہ یحب المتقین۔ گزشتہ آیات میں اور سورہ توبہ میں صلح حدیبیہ اور جنگ حدیبیہ کا ذکر چل رہا تھا۔ درمیان میں 12ویں شریف اور 11ویں شریف کے بیانات ہوئے۔ آج پھر جہاں سے تفسیر چھوڑی تھی وہاں سے ابتدا ہو رہی ہے۔ گزشتہ بیان میں حدیبیہ کا ذکر ہوا اور میں نے عرض کیا صلح حدیبیہ کے تناظر میں جو واقعات ہوئے اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم عمرہ کے لیے نکلے اور مقام حدیبیہ پہ روک لیا گیا، واپس ہوئے، پھر معاہدہ ہوا، عہد وعدہ ہوا کچھ سالوں کے لیے کچھ شرطوں پر، یہ سب، اور مشرکین کی طرف سے اس وعدے کے خلاف کچھ کام ہوئے، وعدہ توڑ دیا، باوجود اس کے کہ کچھ سالوں تک جنگ نہ کرنے کا وعدہ تھا۔ انہوں نے جنگ کی ابتدا کی، یہ سارے واقعات عرض کر چکا۔ اس آیت پاک میں بتایا کفار نے جو وعدہ توڑا، عہد جو معاہدہ تھا انہوں نے توڑا، تو یہ ان کی عادت ہے، اور کفار مشرکین یہ وعدہ توڑتے ہیں۔ تو سورہ توبہ کی ابتدائی آیتیں اتری اور حضرت ابوبکر صدیق کو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ شریف بھیجا، برآتم من اللہ ورسولہ الی الذین عاہدتم من المشرکین، یہ بیزاری کا حکم سنانا ہے اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے ان مشرکوں کو جن سے تمہارا معاہدہ ہوا تھا۔ فسیروا فی الارض 4 اشہر، تو 4 مہینے زمین پہ رہ لو، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم غیر معجز اللہ، تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے، واللہ مخزی الکافرین، اللہ کافروں کو رسوا کرنے والا ہے۔ ابتدائی آیات اس آیت پاک میں اس عہد توڑنے کا ذکر ہے۔ حضور سے عہد کیا تھا، حقیقت میں رسول پاک سے عہد یہ اللہ ہی سے عہد اور وعدہ ہے۔ کیف یکون للمشرکین عہد عند اللہ وعند رسولہ، مشرکوں کے لیے اللہ اور اس کے رسول کے پاس عہد کیوں کر ہوگا؟ عہد کیوں کر ہوگا؟ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ جن سے تمہارا معاہدہ مسجد حرام کے پاس ہوا۔ حدیبیہ چونکہ حد حرم میں ہے، مکہ میں ہے، اور جن مشرکین کے قبیلوں سے عہد ہوا تھا اس میں ایک قبیلہ بنو زمرہ تھا کہ وہ وعدے پر پابند رہا، حالانکہ وہ بھی مشرکوں کا قبیلہ تھا۔ تو یہ وعدے حدیبیہ پر حرم میں ہوئے، اور اس وعدوں پر وہ لوگ مشرکین ثابت قدم نہ رہ پائے۔ الا الذین عاہدتم عند المسجد الحرام، مگر وہ جن سے تمہارا معاہدہ مسجد حرام کے پاس ہوا۔ فما استقاموا لکم،
فاستقیموا لہم، تو جب تک وہ تمہارے لیے اپنے عہد اپنے وعدے پہ قائم رہے تو تم بھی ان کے لیے اپنے وعدے پہ قائم رہو۔ اگر مشرکین سے بھی وعدہ اور عہد ہو، چاہے کسی بھی معاملے کا، فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ فَاسْتَقِيمُوا لَهُمْ، تو جب تک وہ لوگ اپنے معاہدے پر کاربند رہیں تو تم بھی اس وعدے پر پابند رہو۔ ان سے مسلمان کا جو وعدہ ہو، مسلمان کی یہ شان ہے، اس کی یہ عادت ہے، اس کے ایمان کا حصہ ہے کہ وعدہ چاہے مومن سے ہو چاہے کافر سے ہو، مسلمان اپنے وعدے پر پابند رہتا ہے، یہ اس کی شان ایمان کا حصہ ہے۔ فَمَا اسْتَقَامُوا لَكُمْ، تو جب تک وہ اپنے عہد پر قائم رہے تم بھی ان کے عہد پر قائم رہو۔ ان اللہ یحب المتقین، بے شک اللہ کو پرہیزگار اچھے لگتے ہیں، خوش آتے ہیں۔ وعدہ اور اس وعدے پر پابند رہنا یہ پرہیزگاری ہے۔ تقویٰ کا ایک حصہ وعدے کی پابندی بھی ہے، اور اللہ تعالیٰ کو یہ پسند ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے متقین اور وعدہ وفاداروں کو پسند کرتا ہے۔ اب اس آیت کریمہ میں بتایا مسلمانوں، مشرکین یا سارے مشرکین سے عہد و پیمان ان کا اللہ اس کے رسول کے نزدیک اس کا کچھ اعتبار کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ ان کی حال کا حال یہ ہے کہ انہیں اپنے وعدے توڑنے میں دیر نہیں لگتی، اور اس کا بارہا تجربہ کیا ہے، یہ وعدہ توڑتے ہیں وعدہ، لہذا جب انہیں وعدہ توڑنے میں دیر نہیں لگتی تو پھر تم بھی اپنے وعدے کا خیال نہ کرو۔ اگر ان کی طرف سے پہلے وعدہ ٹوٹتا ہے تو پھر سمجھ لو کہ خود بخود تمہاری طرف سے بھی وعدہ ٹوٹ گیا، مگر پہل مسلمان نہ کرے، اس لیے کہ جب تک کوئی حال باقی نہ ہو مسلمان وعدہ توڑتا نہیں ہے۔ چونکہ یہ سارا بیان حدیبیہ کے تعلق سے ہے، حدیبیہ کی جو صلح ہوئی تھی اور انہوں نے توڑا، تو اس تناظر میں بات حدیبیہ کی ہے، مگر عمومی طور پہ بات ہر وعدے کی ہے۔ اب ان کا حال کیف وَإِن يَظْهَرُوا عَلَيْكُمْ لَا يَرْقُبُوا فِيكُمْ إِلًّا وَلَا ذِمَّةً يَرْضُونَكُمْ بِأَفْوَاهِهِمْ وَتَأْبَى قُلُوبُهُمْ وَأَكْثَرُهُمْ فَاسِقُونَ، بھلا کیوں کر وہ اپنے وعدے پر قائم رہیں اور بھلے رہیں؟ کیسے ہو سکتا ہے؟ کیفا، کیسے ہوگا؟ حالانکہ ان کا حال تو یہ کہ تم پہ قابو پائیں، مشرکین کفار ان کا حال یہ ہے ان یظہروا علیکم، اگر وہ تم پہ قابو پا لیں، لا یرقبوا فیکم الا ولا ذمہ، تو نہ وہ تمہاری رشتہ داری کا خیال کریں نہ وعدے کا۔ جب تک نیچے رہیں گے تب میٹھی میٹھی باتیں کر کے قریب آئیں گے، مگر جب قابو پائیں گے مسلمانوں پر تو پھر مسلمانوں پہ قابو پا کر نہ پھر وہ دوستی کا خیال کرے گا، نہ قرابت داری کا، نہ رشتہ داری کا، نہ وعدے کا خیال کرے گا۔ بس تھوڑا سا معاملہ مسلمانوں کے خلاف مل گیا تو کر جائے۔ یردونکم بافواہہم، ہاں کبھی کبھی اپنے منہ سے تم کو راضی کرتے ہیں، اپنے منہ سے تم کو راضی کرتے ہیں، وتابى قلوبہم، مگر ان کے دلوں میں تو انکار ہے۔ الکفر ملۃ واحدہ، کفر ایک جماعت ہے، کفر ایک جماعت ہے، چاہے وہ کسی بھی شکل میں ہو، کفر یہودیت کی شکل میں ہو، عیسائیت کی شکل میں ہو، نصرانیت مجوسیت کی شکل میں ہو، جس شکل میں ہو، مسلمان کے لیے تو پھر وہ سب ایک ہی ہے، اور ان کے دلوں میں اسلام مسلمانوں کے لیے کھٹکا ہے۔ تو اللہ فرماتا ہے وقت آتا ہے اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں، کبھی بھاشن دیتے دیتے اذان ہوتی ہے تو خاموش بھی رہ جاتے ہیں، چپ بھی رہ گئے، مگر اندر کی مجلسوں میں دیکھو تو پھر طرح طرح کے بل پاس ہو رہے ہیں۔ اس بل کا مقصد کیا ہے؟ یہ وعدہ توڑنا ہی تو ہے۔ کیا 370 جو دھارا تھی یہ وعدہ ٹوٹا نہیں؟
کیا جو وعدہ یہودیوں نے کیا تھا فلسطینیوں سے آج توڑ نہیں رہے ہیں؟ کشمیریوں سے جو وعدہ تھا ٹوٹا نہیں؟ میانمار والوں سے جو وعدہ ہے وہ ٹوٹا نہیں؟ امریکہ کی جیلوں میں جو قید ہیں جو مسلمان ہیں اور ان کے ساتھ حیوانیت کو بھی شرما دینے والا سلوک جو قیدیوں کے ساتھ ہوتا ہے، جو ملک آج عالمی پیمانے پر ہیومن رائٹس کا ٹھیکہ لے کے بیٹھا ہے، ان سے پوچھو تو ان کا صدر بھی کہتا ہے کہ یہ رولز دوسروں کے لیے ہے، مگر قید خانے میں جو ہے ان کے لیے ہیومن رائٹس کا قاعدہ نہیں ہے۔ کیا یہ وعدہ ٹوٹا نہیں؟ یہ وعدہ ٹوٹا نہیں؟ کیا سی اے بی جو کیب ہے اس میں وعدہ ٹوٹ نہیں رہا؟ جو سٹیزن امینڈمنٹ بل آ رہا ہے کیا اس میں وعدہ نہیں ٹوٹ رہا؟ وعدے ٹوٹ رہے ہیں، اور یہ عادت ہے ان کے۔ اللہ فرماتا ہے وہ اپنے منہ سے تمہیں راضی کرتے ہیں، وَتَابَ قُلُوبُهُمْ، مگر دل ان کے انکاری ہے، وہ تمہیں برداشت نہیں کر پائیں گے، نہ پڑوس میں نہ ملک میں، پڑوس میں نہ ملک میں۔ اکثرہم فاسقون، ان میں سے اکثر بے حکم ہیں۔ اب ایک بار ایسا ہوا، اللہ فرماتا ہے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑا دام لے لیتے ہیں، اللہ کی آیتیں بیچ دیتے ہیں، یا انہیں ماننے کی بجائے چند سکوں کی خاطر اس آیت کی خلاف ورزی کرتے ہیں، حکم کی خلاف ورزی۔ ایک بار ایسا ہوا، ابو سفیان ایمان نہیں لائے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ابو سفیان بن حرب، ان کی اہلیہ ہندہ اور حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد معاویہ بن سفیان ہیں، انہوں نے حدیبیہ کا جو وعدہ کیا تھا 10 سال کچھ سالوں کے لیے، جو یہ ہوا تھا کہ نہ تم ہم سے جنگ کرو نہ ہم تم سے جنگ کریں، یہ میں شروع میں ڈیٹیل سے بتا چکا، یہ جو وعدہ ہوا تھا، مگر بعد میں ان کو ایسا لگا کہ یہ وعدہ کر کے ایک بات تو ہمارے نقصان کے لیے یہ ہوئی کہ مسلمان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ وہ تو جب آتا تھا تو کسی بھی طرح ستاتے تھے، پکڑتے تھے، مارتے تھے، تو وعدہ ہوا ہے مسلمان ہمارے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب ایک بار ابو سفیان نے عرب کے قبیلوں کو جمع کیا اور ان کو بہت اچھا اچھا کھانا کھلایا، طرح طرح کی آئٹمیں، انواع و اقسام کی غذا تیار ہوئی، کھلایا گیا، اور ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ چونکہ بعد میں ایمان لے آئے، جتنے کافروں کے مشرکین کے قبیلوں کے سرداروں کو بلایا، کھلانے کے بعد ان سب کو اپنے وعدے توڑ دینے کی رغبت تھی، جو کہ اس توڑنے کے بعد ابو سفیان کو بھی بڑا رنج ہوا تھا۔ پھر مدینہ آئے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پورا واقعہ ہے، مگر دعوت دی اور ان قبیلے کے سرداروں کو کہا کہ اب ہم وعدہ توڑ دیتے ہیں، تو جو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہے اپنے معاہدے کو وہ توڑے، اور پھر اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ حاصل کریں کہ اس کو توڑنے کے بعد پھر ہم سب مل کے مسلمانوں پہ ٹوٹ پڑے۔ اب جو لوگ دعوت کھائے تھے وہ احسان تلے دب گیا، ایک بار کھا چکا وہ ظاہر میں تو انکار کر ہی نہیں پائے گا، تو گویا کھا کر وعدے کو توڑنے کے لیے راضی ہو گئے۔ اللہ فرماتے اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑا دام لے لیتے، دام ہی تو تھا، چند لقمے ہی تو تھے۔ اللہ کی آیتوں کو، حکم خدا بندی کو، یا اللہ کی آیت اس لیے بتایا کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ، یہ گویا اللہ سے وعدہ ہے، اور اللہ کا وعدہ ہی اللہ کی آیتیں ہی ہیں۔ اللہ کا وعدہ یہ آیت اللہ کی آیتیں ہی ہیں، تو حضور سے وعدہ توڑنا، اللہ سے وعدہ توڑنا ہے
چند لقمے کھا کر اس وعدے کی پرواہ نہ کی. اشتروا بآیات اللہ ثمنا قلیلا، اللہ کی آیتوں کے بدلے ذلیل تھوڑے دام لے لیتے ہیں. پھر نتیجہ کیا؟ فصدوا عن سبیلی، پھر اللہ کی راہ سے روک لیتے ہیں، اللہ کی راہ سے روکتے ہیں. انہم ساء ما کانوا یعملون، اللہ فرماتا ہے بہت برا کام کر رہے ہیں، بہت برا کام کر رہے ہیں. دنیاوی نہج سے بھی دستور یہ ہے کہ دنیاوی نقطۂ نظر سے بھی جب وعدہ ہو تو پورا ہو. جب کمپیکٹ کر لیا، عہد کر لیا، وعدہ کر لیا، تو اب اس وعدہ میں ہمارے نقصان ہوتا ہو یا نہ ہوتا ہو. زبان کی اہمیت ہے کہ دنیاوی اعتبار سے بھی بہادر انسان وعدہ پورا کرتا. اور انہوں نے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے وعدہ کیا تھا جو اللہ ہی سے وعدہ ہے، اور یہ لوگ اپنے آپ کو ملت ابراہیمی پہ کہتے تھے. بھلے یہ اسلام نہ لائے تھے مگر پھر بھی ان لوگوں کا دعویٰ تھا کہ ہم ملت ابراہیم پر، ابراہیم کے دین پر ہیں. تو پھر وہ اپنے اعتبار سے دین ابراہیم کے خلاف بھی کر رہے ہیں کہ دین ابراہیم میں بھی وعدہ کی زبردست اہمیت ہے، ملت ابراہیم میں بھی. بھلے انہوں نے ملت ابراہیم کا نقشہ مٹا ڈالا تھا، تحریف کر ڈالی تھی، مگر وعدے کے قابل نہ رہے. انہم ساء ما کانوا یعملون، وہ بہت برا کام کر رہے ہیں. یہ ان کے وعدے، اور یہ بتایا گیا کہ جب بات آئے گی ہماری تو موقع جب نہ رہے گا تو اب ہم میٹھی میٹھی باتیں کریں گے، مگر جب موقع پائیں گے تو نہ دوستی کا خیال کریں، نہ قرابت داری کا، نہ رشتہ داری کا. وہ ہمیں برداشت، کفر کبھی اسلام کو برداشت کر نہیں سکتا. کفر کبھی اسلام کو برداشت نہیں کر سکتا. یہ تو اسلام کی حقانیت و سچائی ہے کہ سب پہ سر چڑھ کے بولتا. یہ اس کی صداقت، اس کی پاکیزگی اور اس کا ایک روب و دبدبا ہے کہ 1400 سال سے تحریکیں، جماعتیں اسلام اور دین اور ایمان کو نکالنے کے لیے ہر ممکن کوششیں کر چکی، مگر پھر بھی اسلام ان سب کے سینوں پہ سر چڑھ کے بولا ہے، بولتا ہے، بولتا رہے گا. آج تحریک نہیں چلی، 1400 سال سے تحریک کیا؟ مکہ میں ابو جہل، ابو لہب، عتبہ و شیبہ، یہ لوگ یہ تحریک نہیں چلاتے تھے کہ محمد عربی کے دین کو مٹا ڈالو؟ کیا ادھر یہ بل پاس نہیں ہوا تھا مسلمانوں کو نکالنے کا؟ ہوا تھا نا. اور پھر جب مدینہ میں مصطفیٰ آئے تو مدینہ میں بنو قریظہ اور بنو نذیر اور وہاں کے کچھ یہودیوں نے بل پاس نہ کیا کہ اس زمین سے نکال دو مسلمانوں. کیا پھر اسلام کی سچائی تھی، اسلام بڑھتا رہا، مگر پھر زمانہ بدلا، حکومتیں لوگوں کے ہاتھوں میں چلی. کیا تاتاری نے بل پاس نہ کیا؟ چنگیز خان نہیں آیا؟ ہلاکو نہیں آیا؟ ان کا مقصد کیا تھا؟ مقصد یہی تھا کہ ہم اسلام برداشت نہیں ہے، اس زمین پہ نہ اسلام رہے نہ مسلمان رہے. یہ مقصد تھا. چاہے چنگیزی ہو، تاتاری ہو، ہلاکو ہو، کچھ بھی ہو، یہ سب کیا تھا؟ اسلام کو قطعی طور پہ یہ برداشت نہیں کر سکتے، نہیں کرتے تھے. مگر یہ اسلام کی سچائی ہے کہ ہزاروں آندھیوں میں بھی اسلام صداقت کا چراغ بن کے جلتا رہا. اے نور خدا، کفر کی حرکت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا. حالات بدلتے ہیں، موڑ لیتے ہیں، مگر ہمیں دستور کا خیال رکھنا ہے، ہمیں کانسٹیٹیوشن کا خیال رکھنا ہے. خندق کے واقعات ہیں. لا يرقبون في مؤمن الا ولا ذمہ واولئک هم المعتدون. کسی مسلمان میں قرابت کا لحاظ نہ کریں، نہ عہد کا، یہ وہیں سرکش لوگ ہیں. وقت ملے تو پھر مسلمانوں کو مٹانے کی کوشش کریں. اولئک هم المعتدون، یہ سرکش لوگ ہیں. فإن تابوا، ہاں اگر اللہ تعالیٰ نے چاہا پھر وہ ایمان لے آئیں اور ان کے دل میں ایمان راسخ ہو جائے. فإن تابوا، اگر اپنے برے کاموں سے توبہ کر لے. وَأَقَامُوا الصَّلَاةَ، اور اپنی نمازیں قائم کرے. وَآتُوا الزَّكَاةَ، اور زکوٰۃ دیں. فَإِخْوَانُكُمْ فِي الدِّينِ، تب تو وہ تمہارے دینی بھائی ہو گئے. تب تو دینی اب ہو گئے. بعد میں ابو سفیان دینی بھائی ہوئے کہ نہیں ہوئے؟ وہیں اشارہ ہے.
ہندا دینی بہن ہوئی کہ نہیں ہوئی؟ اور جو لوگ احد اور بدر میں آئے تھے، بعد میں اسلام ان کے دلوں میں گھر کر گیا اور انہوں نے توبہ کی، نماز اور روزہ زکوٰۃ کے پابند رہے، وَإِخْوَانُهُمْ فِي الدِّينِ، وہ ہمارے دینی بھائی ہو گئے، اس لیے کہ سرکشی کا راستہ چھوڑ کر وہ پھر اسلام کے دائرے میں آ گئے۔ تو پھر اسلام ماں باپ کی ساری برائیاں مٹا کر اسلام ایک نیا دستور انہیں دیتا ہے۔ آقا کی بارگاہ میں فتح مکہ کے بعد ہی سب لوگ آئے تھے، حضور ہم نے تو اتنے بڑے جرم کیے، اس زمین سے آپ کو نکالا ہم نے، اور آپ کے ساتھیوں کو کیا کیا تکلیف دی، حضور ہم اب آپ کے دامن میں پناہ لیتے ہیں، میں معافی ہے۔ آقا فرماتے ہیں آج میں وہی کہوں گا جو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، جنہوں نے انہیں کنواں میں ڈالا تھا، مگر پھر وہی بھائی جب مصر میں پہنچتے ہیں، عزیز مصر کو پہچانتے ہیں کہ یہ مصر کا بادشاہ تو ہمارا بھائی یوسف ہے جسے کنویں میں ڈالا تھا، شرمندہ ہو گئے۔ مگر جناب یوسف نے کیا کہا تھا؟ غم نہ کرو، شرمندہ مت ہو، لا تثریب علیکم اليوم، آج تمہارے اوپر کوئی ملامت نہیں ہے، تم آج بھی میرے بھائی ہو۔ آج آقا فرماتے میں وہی کہوں گا جو جناب یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائیوں سے کہا تھا، وہ یہ اسلام لے آؤ اور اسلام تمہارے پہلے کی ساری برائیاں مٹا دیتا ہے، میرا رب میں نے معاف کیا اور ان قریب میرا رب بھی تمہیں معاف فرمائے گا۔ تو دامن رسالت مآب میں وہ پناہ لے لیتے ہیں، انہوں نے رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں پناہ لے لی۔ اللہ فرماتا ہے وَنُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ، یہ تفصیل سے ہم آیتیں بیان کرتے ہیں جاننے والوں کے لیے، علم والوں کے لیے، جو جان سکتے ہیں، جن کو اللہ تعالیٰ نے سمجھ دی ہے، اللہ تعالیٰ نے دماغ دیا ہے، وہ ان آیتوں سے اندازہ لگا لیں۔ اللہ تعالیٰ تفصیل سے یہ ساری چیزیں بیان کر رہا ہے تاکہ تمہیں درس و سبق ملے، تم جانو کہ ہمیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا ہے۔ اللہ تفصیل سے سب کچھ بتا رہا ہے، کیوں؟ اہل علم کے لیے، تمہیں جانو، تمہیں پتہ چلے ہمیں رب کے قانون اور دستور کے مطابق کیا کرنا ہے۔ تو اللہ کے بیان کرنے کا مقصد اسی لیے ہے تم جانو اور جان کر اس پہ عملی میدان میں آ جاؤ، اسی لیے وَإِن نَكَثُوا أَيْمَانَهُم مِّن بَعْدِ عَهْدِهِمْ وَطَعَنُوا فِي دِينِكُمْ فَقَاتِلُوا أَئِمَّةَ الْكُفْرِ، اور عہد کر کے اپنی قسمیں توڑیں، جیسے صلح حدیبیہ بھی توڑ ڈالی، وعدہ کر کے اپنی قسموں کو توڑ دیں اور تمہارے دین پر منہ آئیں، طعنوا فی الدین، تمہارے دین پر منہ آئیں، مطلب تمہارے دین پہ تانا کرے، اگر ان سے کفار و مشرکین سے وعدہ ہو اور وہ وعدہ توڑ ڈالے اور دین میں تانا کرے۔ دین میں تانا کا مطلب اسلام پر تانا، اسلام پہ تانا کی چند صورتیں ہیں، اسلامی مسائل پہ زبان دراز کرنا، اسلامی عقائد پہ تانے کسنا، کلمہ طیبہ، اذان، قرآن، کعبہ کی شان میں گستاخی کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرنا، یہ سب سے بڑی گستاخیاں ہیں۔ باقی گستاخیوں کی تو توبہ قبول ہے، مگر گستاخی رسول کی توبہ، اب یہ بھی طعن فی الدین ہے۔ اسی طرح اللہ کی شان میں برے نازیبہ کلمات، دین کے عقائد کا مذاق، کبھی 3 طلاق کو لے کر، کبھی حجاب برقع کو لے کر، کبھی خلا کو لے کر، یہ سب کیا ہے؟ طعنوا فی الدین۔ اے مومنو، اگر یہ لوگ اپنی قسمیں توڑ ڈالیں اور تمہارے دین پر منہ آئیں، دین پہ تانا دے، فقاتلوا ائمۃ الکفر، تو کافروں کے سرداروں کو قتل کر ڈالو، ان کا سردار مرے گا، کفر کی جڑ کاٹ ڈالو۔ اب خیال مت کرو کہ ہمارا اس سے وعدہ ہوا ہے، ہمارا عہد ہوا ہے، ارے جب یہ خود عہد کے پابند نہ رہے تو پھر تمہارے لیے عہد کی پابندی ضروری نہیں ہے۔
قاتلوا ائمۃ الکفر، تو کفر کے سرغنوں سے لڑو، انہم لا ایمان لہم لعلہم ینتہون، بے شک ان کی قسمیں کچھ نہیں ہے۔ ان کی قسم کیا؟ قسم تو مومن کی معتبر ہے، ان کی قسم کیا؟ ان کا اعتبار کیا؟ وہ تو نرا کفر ہے۔ جب وہ قسم لینے اور قسم توڑنے میں رب کا اعتبار نہیں کرتا تو تمہارا اعتبار کیا کرے گا؟ جب ان کے نزدیک رب کی قسم معتبر نہیں ہے تو پھر تمہارے نزدیک ان کی قسم کیسے معتبر ہو؟ اللہ فرماتا ہے لا ایمانہم لا ایمان لہم، ان کی قسمیں کیا؟ کچھ نہیں ہے، ان کی قسمیں کچھ نہیں ہے۔ اور فرماتا ہے لعلہم ینتہون، ان کی قسمیں کچھ نہیں، اس امید پر کہ شاید وہ باز آئیں۔ اب جب تم بھی پھر اس کو ویسا ہی جواب دو تو شاید وہ باز آ جائیں۔ الا تقاتلون قوما نکثوا ایمانہم وہموا باخراج الرسول وہم بدؤکم اول مرہ اتخشونہم، اللہ فرماتا ہے کہ کیا اس قوم سے نہ لڑو گے، انہیں جواب نہ دو گے جنہوں نے اپنی قسمیں توڑ ڈالی؟ اور دوسرا سب سے بڑا جرم یہ کیا کہ تمہارے رسول کے نکالنے کا ارادہ کیا۔ سب سرکار مدینہ میں تب بھی نکالنے کا ارادہ ہے، سرکار مکہ میں تب بھی نکالنے کا ارادہ ہے، تو کیا تو ان کا اعتبار کرو گے؟ ان کو جواب نہ دو گے، ان سے نہ لڑو گے کہ جنہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا اس کو توڑ ڈالا، تمہاری ساتھ جو قسمیں کھائیں اس کو توڑ ڈالا، وَإِخْرَاجَ الرَّسُولِ، اور تمہارے رسول کو ان کے شہر سے نکالنے کا ارادہ کر لیا، منصوبہ بنایا کہ نبی کو نکال ڈالو یہاں سے۔ وَهُمْ بَدَؤُكُمْ أَوَّلَ مَرَّةٍ، حالانکہ انہی کی طرف سے پہل ہوئی تھی۔ ایسا تو ہے نہیں کہ قسم تم لوگوں نے توڑی ہو، پہل انہوں نے کی ہے، توڑنے کی شروعات انہوں نے کی ہے۔ اتخشونہم، تو اب کیا تم ان سے ڈر رہے ہو؟ اب ڈر رہے ہو؟ مت ڈرو، فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرا جائے اور کسی سے نہ ڈرا جائے۔ ولا تخشونہم واخشونی، اللہ فرماتا ہے ان سے نہ ڈرو، اخشونی، مجھ سے ڈرو، خوف میرا رہے، اور جس دل میں میرا خوف ہے اللہ اسے دنیا کے سارے خوف سے بے نیاز کر دے گا۔ اللہ فرماتا ہے تخشونہم، تو کیا تم ان کا اعتبار کر رہے ہو، ان سے لڑنے میں پسو پیش کر رہے ہو؟ فاللہ احق ان تخشوہ، اللہ زیادہ مستحق ہے کہ اس سے ڈرو، ان کنتم مومنین، اگر ایمان والے ہو۔ گویا ایمان والا اللہ سے ڈرتا ہے، اس لیے حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے کہ یہ آیت ابو سفیان بن حرب، حارث بن ہشام، سہل بن عمرو، ابو جہل، اکرمہ بن ابو جہل اور دیگر سرداران قریش کے متعلق آیت کریمہ اتری جنہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ میں تنگ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہجرت فرمائی، یا سرکار سے حدیبیہ کے کیا ہوا، حدیبیہ کا کیا ہوا وعدہ توڑا۔ لہذا یہ آیت گزشتہ آیات کا نتیجہ جو پہلے بتایا گیا، اب اس کا نتیجہ ہے کہ جب انہیں تمہارا اعتبار نہیں تو پھر تمہیں بھی ان کا اعتبار نہیں ہونا چاہیے۔ اب ان سے ان کے حالات اور جیسا ان کا رویہ ہے ویسا انہیں جواب دو۔ قاتلہم یعذبہم اللہ بأیدیہم ویخزیہم وینصرکم علیہم ویشفی صدور قوم مؤمنین، تو ان سے لڑو، اللہ انہیں عذاب دے گا، تم لڑو، اللہ تمہارے ذریعہ انہیں عذاب دے گا۔ اللہ چاہتا تو ڈائریکٹ عذاب اتار سکتا ہے، مگر اس میں دو باتیں ہیں، اللہ تمہیں بھی آزما رہا ہے کہ تم کتنے پانی میں ہو، گھر میں بیٹھ جاتے ہو کہ نکلتے ہو۔ اللہ فرماتے قاتلہم، تم سے لڑو، اللہ انہیں تمہارے ذریعہ عذاب دے گا، تمہارے ہاتھوں عذاب دے گا، وَيُخْزِيهِمْ، اللہ انہیں رسوا کرے گا۔ ہمیشہ جب بھی کفر اسلام کے خلاف آیا ہے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اس کو رسوا ہی کیا ہے، اور اللہ نے بتایا ہے بھلے وہ کچھ دنوں تک سر چڑھ کے بولے، مگر قدرت جب پکڑتی ہے دنیا پہ ساری زمین پہ حکومت کرنے والے نمرود کو ایک مچھر زندگی کا فلسفہ سمجھا دیتا ہے۔ یخزیہم، اور اللہ انہیں رسوا کرے گا، وینصرکم، اللہ انصرکم علیہ،
علیہم، اور اللہ تعالیٰ ان پر تمہیں مدد دے گا، اللہ تعالیٰ کی تائید تمہارے ساتھ ہے۔ وَيَشْفِي صُدُورَ قَوْمٍ مُؤْمِنِينَ، اور اللہ تعالیٰ ایمان کا جی ٹھنڈا کر دے گا، ایمان کا کلیجہ اللہ ٹھنڈا کر دے گا، یعنی مومنوں کا کلیجہ اللہ تعالیٰ ٹھنڈا کر دے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اور اللہ تعالیٰ ان کے دلوں کی گھٹن گھٹن دور فرمائے گا۔ وَيُذْهِبْ غَيْظَ قُلُوبِهِمْ، اللہ ان کے دلوں کی گھٹن کو دور فرمائے گا۔ وَيَتُوبُ اللَّهُ عَلَىٰ مَن يَشَاءُ، اللہ جس کی چاہے توبہ قبول کر لے۔ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ، اللہ تعالیٰ حکمت والا ہے، علم والا ہے، وہ حکم دیتا ہے تو حکمتیں ہیں، اور جو وہ کہہ رہا ہے تم نہیں جانتے، رب جانتا ہے، وہ حکیم ہے، وہ علیم ہے، تو اس کا حکم ظاہری اعتبار سے تمہیں بہت سخت لگے، مگر جان رکھو حکمتیں اسی میں ہیں، اور تمہارے لیے اللہ اس حکم کے ذریعہ راستہ بنانا یہی ہے۔ واللہ علیم حکیم، اللہ تعالیٰ حکمت والا اور علم والا ہے۔ آگے آیت آ رہی ہے، ام حسبتم ان تترکوا ولما یعلم اللہ الذین جاہدوا منکم، کیا اس گمان میں ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اس گمان میں ہو کہ چھوڑ دیے جاؤ گے، اور ابھی اللہ نے پہچان نہیں کرائی کہ میرا کون ہے، ادھر والا کون ہے؟ پہلے اللہ پہچان کروائے، پہلے اللہ تمہیں حکم دے گا، اپنے دین کے لیے تمہیں بلائے گا، اور پتہ چلے لوگوں کو، رب کو تو سب معلوم ہے، علیم ہے، خبیر ازلی ابدی سرمدی عالم الغیب والشہادہ، اسے تو سب پتہ ہے، مگر پھر بھی اللہ تعالیٰ حکم دے گا تاکہ پتہ چلے کہ کون گھروں سے نکل کر اللہ کے دین کی مدد کرتا ہے، اور کون گھروں میں بیٹھ کر کفر کا ساتھ دیتا ہے۔ تو اب تم ایسے ہی نہیں چھوڑ دیے جاؤ گے، اللہ تعالیٰ پہلے پہچان کروائے گا کہ میرے حکم پہ سر جھکانے والے کتنے ہیں، اور نفاق کن لوگوں کے دلوں میں بھرا۔ انشاءاللہ اس آیت کی پوری تفسیر آئندہ کے درس میں عرض کر رہا ہوں۔